بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے یہ بات بتایا تھا کہ دو گروہوں میں سے کسی ایک کے ساتھ آپ کا ٹکر ہوگا۔ وہ دو گروہ کون سے تھے؟ ایک ابو سفیان کا گروہ جو تجارت کا قافلہ تھا، اور دوسرا ابو جہل کا گروہ جو ابو سفیان کے دفاع میں آیا تھا مکہ سے۔ تو ان دو گروہ میں سے ایک گروہ کے ساتھ آپ کا ٹکر ہوگا، یہ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا۔ تو صحابہ اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھی بتایا تھا یہ بات۔ تو صحابہ اکرام کے دل میں یہ تھا کہ ہماری ٹکر جو ہے وہ ابو سفیان کے لشکر سے ہو، اس قافلے سے ہو، کہ ان کے پاس بھی ساز و سامان اسلحہ وغیرہ موجود نہیں ہے، اور چونکہ ہمارے پاس بھی اسلحہ موجود نہیں ہے اور ہم تعداد میں بھی کم ہے، تو ان کے ساتھ ٹکر ہو تو اچھا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اللہ رب العزت نے بڑے گروہ کے ساتھ ٹکر لینا چاہا، کیونکہ اللہ رب العزت اس ٹکر کے ساتھ اور اس جنگ کے ساتھ حق کو ظاہر کرنا چاہ رہا تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت وہی باتیں اسی آیت میں ذکر کر رہے ہیں صحابہ کرام کے، کہ وہ ایک کمزور گروہ کو پسند کرتے تھے، اور اللہ رب العزت ایک طاقتور گروہ کو ان صحابہ کرام کے لیے پسند کرتا تھا کہ وہ اس طاقتور گروہ کو مغلوب کرے، ختم کرے، اور اسلام غالب ہو جائے۔ یہ مختصر سے خلاصہ اس آیت کا یہی نکلتا ہے۔ اب آتے ہیں ترجمے کی طرف۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، جب وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے تم سے، احدى الطائفتین، ان دو گروہوں میں سے ایک، انہا لکم، کہ وہ تمہارے لیے ہو، یعنی دو گروہ میں سے ابو سفیان اور ابو جہل، ان دو گروہ میں سے کوئی ایک گروہ تمہارے ساتھ ٹکر لے۔ وَتَوَدُّونَ، اور تم پسند کرتے تھے، ان غیر ذات الشوکتی، کہ تمہارے لیے وہ گروہ ہو کہ جو بغیر شان و شوکت کے ہو، یا تمہارے لیے وہ گروہ ہو جو بغیر کانٹے کے ہو، یعنی بغیر اسلحے کے ہو، تم یہ پسند کرتے تھے۔ تَكُونُ لَكُمْ، کہ وہ تمہارے لیے ہو، وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ رب العزت چاہ رہے تھے، ان يحق الحق، کہ وہ ثابت کر دے حق کو، یا واضح کر دے حق کو، یا حق کر دے حق کو، بکلماتہ، اپنے کلام سے، وَيَقْطَعَ، اور کاٹ دے، دابر الکافرین، کافروں کے جڑے، یعنی کفر کے جڑے اللہ رب العزت کاٹ دیے۔ اب آتے ہیں لفظی ترجمے کی طرف۔ وَإِذْ، جب، اس کا معنی ہوتا ہے جب، یعدو، وعدہ، یعدو کا معنی ہوتا ہے وعدہ کرنا۔ جب وعدہ کیا تم سے، اللہ تعالیٰ نے، احدا معنی ایک، طائفتین، دو گروہ میں سے ایک کا، انہا، کہ وہ گروہ، لکم، تمہارے لیے ہو۔ وَتَوَدُّونَ، اور تم پسند کرتے تھے، وَتَوَدُّونَ، اور تم پسند کرتے تھے، ان غیر، کہ بغیر، غیر کا معنی بغیر، ذات شوکتی، بغیر کانٹے والا، تکون لکم، تمہارے لیے ہو، یعنی بغیر شان و شوکت اور کانٹے والا جو گروہ ہے وہ تمہارے لیے ہو، یعنی بغیر اسلحے والا جو گروہ ہے وہ تمہارے لیے ہو۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، وَيُرِيدُ، ارادہ، یرید کا معنی پسند کرنا، چاہنا، ارادہ کرنا، جو بھی معنی آپ کریں۔ اور اللہ چاہ رہا تھا، پسند کرتا تھا، ان یحق الحق، کہ وہ ظاہر کر دے، واضح کر دے۔ پہلے یحق کا معنی ظاہر کر رہا ہوں یا واضح کر رہا ہوں، اور اس کے معنی آپ حق بھی کر سکتے ہیں۔ الحق، حق کو، یعنی سچ کو اللہ تعالیٰ سچ کر کے دکھائے، بکلماتہ، اپنے کلام سے۔ وَيَقْطَعَ، قطع، یقطع کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، وَيَقْطَعَ، اور کاٹ دے، دابر بمعنی جڑے، کاٹ دے، دابر جڑے، الکافرین، کفار کے۔ کیوں کاٹے؟ آگے اللہ تعالیٰ رب العزت خود بیان کر رہے ہیں، لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ واضح کر دے اللہ رب العزت حق کو، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کر دے، نیست و نابود کر دے باطل کو، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم لوگ یعنی یہ کفار اس کو ناپسند کرتے ہیں، یعنی کفار یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ وہ نیست و نابود ہو،
لیکن اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ حق یہ جنگ اس لیے لڑی گئی، جنگ بدر اس لیے ہوئی تاکہ اللہ تعالیٰ حق کو واضح کرے، ظاہر کرے، اور جو کفر ہے اور جو باطل ہے اس کو نیست و نابود کرے۔ لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ لیحق الحق، وہی معنی لیحق معنی ظاہر کر دے، واضح کر دے یا سچ کر دکھائے، الحق حق کو، ویبطل الباطل اور باطل کر دے باطل کو، نیست و نابود کر دے باطل کو، ولو اگر، لو کا معنی اگر، کرہ معنی ناپسند کرنا، کرہ معنی ناپسند کرنا، ولو کرہ المجرمون اگرچہ کافر مجرم لوگ، اگرچہ مجرم لوگ اس بات کو ناپسند کرے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں کے ساتھ امداد کیا تھا، غیبی امداد، مدد، وہی بیان کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کا لشکر جب دیکھا تو 1000 کا لشکر ہے، وہ بھی اسلحہ سے لیز ہے، ہر قسم کا ساز و سامان موجود ہے، اور اس طرف دیکھا 313 صحابہ اکرام ہے جن کے پاس ٹوٹا پوٹا سامان ہے جنگ کا، اور وہ بھی بہت کم تعداد میں، بہت کم سامان، ساز و سامان بھی کم، اور خود صحابہ اکرام بھی تعداد میں کم تھے۔ تو اللہ رب العزت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی کہ اللہ یہ جو چند گنے چنے مسلمان ہیں، صحابہ اکرام ہیں، اگر یہ ختم کیے گئے تو آپ کا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ یہی الفاظ حدیث میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اللہ رب العزت سے، تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں آپ کی مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ذریعے سے، 1000 فرشتوں کے ذریعے سے۔ چونکہ ادھر کفار بھی 1000 تھے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے 1000 ہی فرشتے نازل فرمائے جنگ بدر میں، وگرنہ ایک جبرائیل علیہ السلام اکیلا کافی تھا ان کے لیے۔ یہ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے 1000 کا لشکر اتارا کہ انسان جو ہے وہ جب تعداد میں کثرت دیکھتا ہے، یعنی زیادتی کو دیکھتا ہے، جب دیکھتا ہے زیادتی کو تعداد میں، تو پھر اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے 1000 کفار کے بدلے 1000 فرشتے آسمان سے اتارے، تو اسی مدد کا ذکر ہے اس آیت کے اندر۔ اذ تستغیثون، جب تم فریاد کر رہے تھے، ربکم اپنے رب سے، فاستجاب پس قبول کیا، تمہارے رب نے، لکم تمہارے لیے، بس قبول کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے، انی یعنی تمہارا جو دعا تھا وہ تمہارے رب نے کیا کیا؟ قبول کیا۔ انی ممدکم کہ بے شک میں مدد کروں گا تمہاری، بألف 1000 من الملائکۃ فرشتوں سے، مردفین آگے پیچھے یعنی لگاتار۔ اب لفظی ترجمے کی طرف پڑھتے ہیں۔ اذ بمانا جب، تستغیثون تم فریاد کرتے تھے، ربکم اپنے رب سے، فاستجاب مانا قبول کرنا، فاستجاب مانا قبول کرنا، فاستجاب لکم قبول کیا تمہارے لیے، انی کیا قبول کیا؟ تمہارا جو دعا تم لوگوں نے مانگی تھی وہی دعا اللہ رب العزت نے قبول کیا، انی بے شک میں، ممدکم مدد کرنے والا ہوں تمہارا یا مدد کروں گا تمہارا، بألف الف کہتے ہیں 1000 کو، بألف 1000 من الملائکۃ فرشتوں میں سے، یعنی 1000 فرشتوں کے ساتھ میں آپ کی مدد کروں گا، مردفین منا لگاتار یا آگے پیچھے، یعنی فرشتے لگاتار اتر رہے تھے آسمان سے آگے پیچھے۔